السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شب برات کیا ہے اور شب برات کی فضیلت کیا ہے؟ شب برات 15ویں شعبان کی رات ہے اور یہ رات انتہائی فضیلت والی ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ تمام تابعین، تبع تابعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس دن کے عمل کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اپنے مردوں کے لیے مدینہ کے قبرستان میں بخشش کی دعا مانگی۔ تو اس سے ہمیں یہ علم ملتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس رات ہمیں بھی اپنے مردوں کو پڑھ کر بخشنا چاہیے، اور اس رات کو جاگنا، اس رات کا عبادت کرنا، اس رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور جو بھی کوئی کسی بھی قسم کے گناہ میں مبتلا ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی زانی ہے، کوئی جس بھی قسم کے گناہ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس رات کے اندر معافی مانگنا انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ رات شب مغفرت ہے، یہ رات شب برات ہے۔ آپ کو اس رات ہر حالت میں اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ کیوں؟ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، روز کے روز ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے تو اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا اس رات، اور یہ شب رحمت ہے۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس بہت ساری بھیڑ بکریاں تھی، انتہائی بھیڑ بکریاں تھی، زیادہ تھی تعداد، ان کے بالوں کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں ساری امت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اللہ بخشش کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس شب قدر آ رہی ہے، ہمارے پاس شب برات آ رہی ہے، اللہ رب العزت ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ رات انتہائی فضیلت والی ہے۔ اب اس کے اندر ایک حدیث شریف آتی ہے کہ اس کی رات کو جاگو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ اب اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی اس رات کے اندر آپ جاگنا اور اس دن کو روزہ رکھنا یہ ضعیف حدیث ہے۔ بہرحال چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ چاہے ضعیف ہے ہم اس پر اہتمام کریں اور ہم کوشش کریں کہ روزہ بھی رکھیں اور اپنے مردوں کے لیے پڑھ کر ایصال ثواب کریں، ہم ان کو بھولیں نہیں جنہوں نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا۔ ہمارے آباء و اجداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام مسلمین، ان تک ہم پڑھ کر اس کا قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب پہنچائیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اب اس میں تھوڑی سی غفلت یہ ہو جاتی ہے کہ جماعت کا اہتمام ہونے لگ جاتا ہے۔ جماعت کا اہتمام سے اجتناب کیا جائے، اپنے طور پر اللہ کے ہاں عبادت کی جائے اور رو رو کر تہجد کا اہتمام کیا جائے اور تلاوت کا اہتمام کیا جائے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اور اس کے علاوہ ذکر کیا جائے، درود شریف کثرت سے پڑھا جائے، اور اس کے علاوہ اللہ سے رو رو کر دعا مانگی جائے کہ اللہ رب العزت ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ ہے رات کے اعمال۔ پھر صبح اٹھ کر روزہ رکھ لیا جائے، کیونکہ اس حدیث کی، چونکہ کچھ علماء کہتے ہیں یہ موضوع حدیث ہے، تو اس کی چونکہ تمام صحابہ کرام تقریباً 17 صحابہ سے اس کی تائید ثابت ہے، تو ہم اس کو بالکل غلط اور ہم اس کو بالکل اس حدیث کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، یا اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہمیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور تمام تقریباً 17 صحابہ سے اس کی تائید ہمیں ملتی ہے، تو اس کے اندر ہمیں رات کو قیام بھی کرنا چاہیے، دن کو روزہ بھی رکھیں، اور اپنے مردوں کی طرف سے کچھ نقدی کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور کچھ آپ جناب قرآن پاک پڑھ کر اس کا ایصال ثواب بھی ہم کر سکتے ہیں، اور ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور ویسے بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے دعاؤں کا۔ اب بات دوسری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس دن اپنے گھر والوں پر وسعت فرمائے گا، یعنی وسعت کرے گا، جو شخص وسعت کرے گا، مالی وسعت کرے گا، کھانا اچھا پکائے گا، اچھا کھلائے گا، اللہ رب العزت پورے سال اس کی روزی میں برکت ڈال دے گا، پورے سال اللہ اس کو کھلی روزی عطا فرمائے گا۔ تو جب ہم اپنے لیے بنائیں، ساتھ ہم دوسروں کو بھی کھلائیں، ویسے بھی فقراء کا، مساکین کا، سب کا ہم پر حق ہے، جو ہم اچھی چیز خود کھائیں ہم دوسروں کو کھلائیں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سبق ملتا ہے ہمیں۔ تو یہ ہے کہ رات کے اعمال پورے ہوں، رات کی تہجد، ذکر، تلاوت، دعا، اور دن کا روزہ ہو، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہو۔ پوری امت اس وقت پریشان ہے، اور سب کے سب اس وقت پریشان ہیں اور پریشانی دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت سے معافی یہی ہمارا بہترین حل ہے، یہی ہمارا حل ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط آیا تو ہر بندہ پریشان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جو ہے قحط کے لیے جو کمی بیشی ہے اس کے لیے سامان منگوا رہے ہیں۔ تو ایک صحابی جو تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو
انہوں نے فرمایا کہ عمر سے کہو کہ تم کیا کر رہے ہو، جہاں سے یہ حالات ہیں تم اس کی طرف کیوں نہیں متوجہ ہوتے؟ اس وقت ساری امت پریشان ہے، پورا پاکستان اس وقت حالات کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، تو جہاں سے حالات خراب ہوئے ہیں ہم اس اللہ کی طرف ہم کیوں نہیں متوجہ ہوتے؟ ہم اپنے اسباب کے پیچھے، ہم اپنے مسائل کے پیچھے پریشان ہیں، تو جس ذات کی طرف سے یہ مسائل اور پریشانیاں آئی ہیں ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔